یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب ہمیشہ کے لیے مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے، آمین۔ جب امیدیں اللہ سے وابستہ کی گئی ہوں تو انسانوں سے شکوے نہیں کرتے۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، جب تک اسے چھین نہ جائے اسے قدر نہیں ہوتی، چاہے صحت ہو، عزت ہو یا پھر محبت ہو۔ تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے بچا پاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا حسین پاؤ گی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ ذو الجلال سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ ذو الجلال ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب تک سجدے میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارشیں ہوتی ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تم اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو، تم میں سے جو نیک ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ ذو الجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اور یہ احساس بھی بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ بندے کی معافی بندہ دیتا ہے، اور آپ کو کیا معلوم آپ کی قسمت میں لکھا سب کچھ پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہے۔ کامیابی مقدر بن جائے گی اگر ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور ایک دن جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گا۔ جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے وہ اللہ ذو الجلال کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ حالات واقعات کو نہیں اپنے رب کے اختیارات کو دیکھا کریں، وہ رب آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ ذو الجلال کی نور بری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ انسان میں جب عاجزی آ جائے تو وہ ایک چینٹی کو بھی بے جا مارنے سے ڈرتا ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے کام کر دے تو وہ دی ہوئی دوائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جاؤ تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ دنیا کا سب سے انمول تحفہ نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ کے ہاں پاکیزہ جذبے قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ برم رکھا ہوا ہے رب نے میرا، ورنہ کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اگلی نماز کے لیے اللہ پاک تمہیں خود کھڑا کرے گا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، مگر ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ پاک روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہے 7 آسمان۔ کبھی کبھار تکلیفیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم۔
ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ صبر و شکر سے وہ مقام بھی ملتے ہیں جن کو حاصل کرنے کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف دکھانا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا رب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی محبت تو دیکھو، جس کو غیب کا بھی علم ہے، پھر بھی وہ کتنی چاہت سے ہماری بات سنتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔